मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में रेमा टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। मैं आपकी होस्ट मिसेस अंबर आसिफ आप सबको रेमा टीवी चैनल के प्रोग्राम में जिसका नाम है कसरत की ज़िंदगी अबंडेंट लाइफ में खुशामदीद कहती हूँ। आज भी हमारे साथ खुदा की खादिमा मौजूद हैं। मैं बताती चलूँ, इनका ताल्लुक़ रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान से है। रेमा चर्च कोट लखपत में ये खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं और खुदा की बड़ी जोशीली एवेंजलिस्ट हैं और खुदावन ने इनको अपनी खिदमत के लिए चुना है और इस्तेमाल कर रहा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी एवेंजलिस्ट सिस्टर नौरीन नदीम। आपको रेमा टीवी चैनल के प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अंबर आसिफ आपका, और मैं खुदावंद की भी शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से मौका दिया ताकि हम खुदा के नाम को मिलकर जलाल दे सकें। और आपका प्रोग्राम जो है कसरत की ज़िंदगी, ये हमारे लिए बहुत बाइस बरकत है। और मेरी खिदमत भी और मेरा जो टाइटल है एवेंजलिस्ट का, उसका तो मकसद ही ये है कि हम लोगों को बता सकें कि खुशखबरी क्या है और कसरत की ज़िंदगी जो है वो मसीह यस्सु में है। तो आज आपके साथ मिलकर हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। जी बिल्कुल, आज हम खुदावंद के कलाम में से कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे और उन पर गौर करेंगे। तो हमारे नाजरीन आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू है। और अगर हम मरकुस की अंजील में देखें, मरकुस की अंजील इन अल्फाज से शुरू होती है। तो आप हमें बताएं कि खुशखबरी असल में है क्या? खुदावंद का शुक्र हो कि हमें ये खूबसूरत मौका मिला है कि हम उस खुशखबरी को, जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी रिहाई है, हमारी निजात का पैगाम है, आज हम उस पर बातचीत कर सकें। मरकुस रसूल के अंजील में भी जो यसाया नबी का हवाला दिया गया है, हम वहाँ से शुरू करेंगे। हम देखेंगे यसाया नबी की किताब में उसका 40 बाब और उसकी 3 आयत निकालते हैं। हम वहाँ से देखते हैं कि ये कई यीशु मसीह की पैदाइश से कई हज़ार साल पहले यसाया नबी ने इस बात के लिए पेशगोई की, और उसी बात को मरकुस रसूल के अंजील में दोबारा से ऐड किया गया है। यसाया नबी का सहीफ़ा है, उसका 40 बाब है और उसकी 3 आयत से देखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे मरकुस रसूल के अंजील में लिखा हुआ है। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदावंद के लिए शाहरा हमवार करो। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए, और हर एक टेढ़ी चीज़ सीधी और हर एक नाहवार जगह हमवार की जाए, और खुदावंद का जलाल आश्कारा हो और तमाम बशर उसको देखेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। ये एक पेशगोई है जिसे हम देख सकते हैं मरकुस रसूल की अंजील में। वहाँ पर भी अगर हम देखें पहले बाब की पहली आयत देखें तो यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, जैसे यसाया नबी की किताब में जो हवाला अभी हमने पढ़ा है, तो देखे कि लिखा है कि देखो मैं अपना पैगंबर तुम्हारे आगे भेजता हूँ। ये पैगंबर जो है यूहन्ना रसूल बपतिस्मा देने वाले जो थे, उनके बारे में लिखा गया। वो सबसे पहले थे जो मसीह यस्सु की खुशखबरी लेकर आए थे, जिन्होंने लोगों में बपतिस्मे का और मनादी की बपतिस्मे की। और ये कहा, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफ़ी की लिए तोबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था। मगर इसकी 8 आयत देखो तो लिखा है, मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया मगर वो तुमको रूल। ये किसकी बात कर रहा है? उस खुशखबरी की जो हमारी निजात है, जिसमें कसरत की ज़िंदगी पाई जाती है। तो ये यूहन्ना जो है, ये हमारे खुदा में यीशु मसीह जो हमारी खुशी है, जो हमारी निजात है, जो हमारे चेहरों की रौनक है, ये उसकी खुशखबरी है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। मसीही कौम के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आए। और अगर हम मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब देखें तो वहाँ पर फरिश्ते ने जब यूसुफ से कहा, तो वो बड़ा खूबसूरत हवाला है, हम उसको भी देख लेते हैं ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो खुशखबरी के बारे में अच्छी तरह सीख सके कि खुशखबरी आखिर है क्या। देखते हैं कि जब फरिश्ता जो है यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देता है तो क्या कहता है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो ये निजात की खुशखबरी है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि निजात क्या है, खुशखबरी क्या है, तो ये असल में निजात की खुशखबरी है। यीशु मसीह जो है वो एक बड़ी खुशखबरी लेकर इस दुनिया में आए, और इस खुशखबरी की जो मार्फत थी वो क्या था, वो हमें यूहन्ना रसूल की मार्फत मिली। ये खुशखबरी जो थी उनके वसीला से हमें सबसे पहले उन्होंने आकर ये मनादी की खुशखबरी दी
کہ جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کی میں راہ تیار کر رہا ہوں، جس کی خبر دے رہا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا. میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا نجات دہندہ جو ہے اس دنیا میں آنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کثرت کی زندگی ساتھ لے کر آ رہا ہے. ویسے تو آدم زندہ ہی تھا، اور لیکن خدا نے کہا کہ اگر تو نے یہ نافرمانی کی، اگر یہ تو نے پھل کھایا تو تو مرا. اور اس نے نافرمانی کی، اور ویسے تو وہ زندہ تھا لیکن وہ روحانی طور پر وہ مردہ ہو چکا تھا. اور روحانی طور پر زندگی دینے کے لیے، اور اس نافرمانی کا جو بڑا گناہ آدم نے ہمارے باپ دادا سے کیے جا رہے تھے، اس کی رہائی کے لیے خداوند نے بندوبست کیا تھا بنائے عالم سے پیشتر. تو یہ خوشخبری تھی. یہ تو ہمیں آدم اور ہوا کے اگر پیدائش میں دیکھیں تو وہیں پر خدا نے آدم اور ہوا سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس گناہ سے، اس نافرمانی کی جو گناہ ہے کیا ہے، اس سے ہمیں رہائی دے گا، نجات دے گا. اور کون دے گا؟ وہ ابھی آ کر ہمیں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بتایا کہ میں جو ہوں وہ تمہیں بپتسمہ دے رہا ہوں گناہوں کی رہائی کے لیے، تو وہ میں پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں. وہ وقتی طور پر ہے، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے، جو اصل ہے، جس میں کثرت کی زندگی پائی جاتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ میرے بعد آئے گا، وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. تو یہ خوبصورت بات ہے اس خوشخبری کی کہ یہ اصل میں خوشخبری ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب، وہاں پہ یسوع مسیح خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ہم دیکھ لیتے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم بائبل مقدس میں اس کی تصدیق کرتے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ سننے والے بھی خود بھی اپنی بائبل کھولیں اور اس میں سے دیکھیں. تو لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18 آیت دیکھیں گے. جی یہاں پر دیکھیں 18 آیت سے میں شروع کروں گی. 4 باب ہے، لوکا رسول کی انجیل ہے. وہاں لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. تو یہ بڑی خوشخبری ہے جو یسوع مسیح خود بیان کر رہے ہیں، اپنے منہ سے بیان کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ مجھ پر خدا کا روح ہے، خدا باپ کا روح جو ہے وہ مجھ پر ہے، اور میں کس لیے بھیجا گیا ہوں؟ تاکہ غریبوں کو خوشخبری دوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جو خوشخبری دی گئی تھی وہ غریب ہی لوگوں کو دی گئی تھی. ہم اس واقعہ سے اچھی طرح واقف بھی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو خوشخبری کا سب سے پہلا سیگمنٹ ہے وہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں جن کو سب سے پہلے آسمان سے فرشتے آئے ہیں اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں. اور یہاں پر خدا یسوع مسیح خود اپنے منہ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں، اس لیے مسا کیا گیا ہوں. اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی دوں. قیدی کون ہے؟ گناہ کی قید میں تھے، ہم گناہ کی غلامی میں تھے. اس قیدی سے، اس قید سے ہمیں رہائی دینی ہے. تو اس کی بات یسوع مسیح خود کر رہے ہیں. اور اندھوں کو، کیونکہ ہم گناہ کی وجہ سے ہم سچائی کو دیکھ نہیں پاتے، تو خدا ہم کہتا ہے کہ اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں. خدا یسوع مسیح نور ہے، وہ جو خوشخبری ہے وہ روشنی ہے، وہ نور ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہ صرف ہماری آنکھیں روشن ہوتی ہیں بلکہ ہمارا باطن روشن ہو جاتا ہے، بلکہ ہماری ساری زندگی روشن ہو جاتی ہے. اور ہم کثرت سے نہ صرف نجات پاتے ہیں بلکہ یہی وہ کثرت کی زندگی ہے جو ہمارے اندر سرایت کرتی ہے. پریز دی لارڈ. بہت خوبصورتی سے ہمیں ایونجلسٹ سسٹر نوری ندیم نے بتایا کہ وہ ہماری خاطر اس دنیا میں آیا تاکہ ہم نجات پائیں، کیونکہ وہ نجات دہندہ ہے. گناہ ہمارے تھے اور اس نے اپنے اوپر لے لیے. اور سسٹر جی اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 30 باب اور 16ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. تو میرے خیال میں یہ آیت ہمیں سارا واضح کر رہی ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا جو تھا، میرے خیال میں اگر میرا اکلوتا بیٹا ہو تو اگر کوئی مجھ سے مانگے تو شاید میں نہ دوں، لیکن ہمارے خدا باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم نجات پائیں، ہم کثرت کی زندگی پائیں. جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی، سب سے پہلے خوشخبری جو تھی وہ غریب لوگوں کو ملی تھی، اور وہ جو غریب لوگ تھے وہ چرواہے تھے. سب سے پہلے چرواہوں کو فرشتے نے خوشخبری سنائی، اور تاریکی تھی اور وہ تاریکی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آگ سیک رہے تھے. اور اگر سوچیں اگر تاریکی میں ہوتے تو شاید ہم سروائیو نہ کرتے، لیکن وہ غریب تھے اور ان پر خدا جو ہے وہ ظاہر ہوا. چرواہوں کو خوشخبری ملی اور ان کے ساتھ خوشخبری
किस किस के लिए थी؟ जी बिल्कुल। जब चरवाहों को फरिश्तों ने आकर खुशखबरी दी तो वो डर गए थे, तो उन्होंने तसल्ली भी दी कि बिल्कुल। डरो मत, बल्कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी खुशी की की बिशारत बिशारत, लेकर बिल्कुल। आया हूँ। तो ये बड़ी खुशी की खबर थी, खुशखबरी थी, इसलिए उन्होंने तो उन्होंने जाकर ये उनका रद्द अमल ये था कि वो वहाँ बैठे नहीं रहे, क्योंकि उनके दिल में एक जोश पैदा हो गया। ये बिल्कुल। खुशखबरी जो है, ये कलाम जो है, ये हमारे अंदर जोश पैदा करता है, बेशक। हमारे अंदर असर और तासीर रखता है, क्योंकि कलाम जिंदा है। और ये जैसे कि आपके प्रोग्राम का नाम है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कसरत की ज़िंदगी, जो ज़िंदगी जो है वो वहाँ होती है जहाँ हलचल होती है, जहाँ हरकत होती है, जहाँ गरमाइश होती है। और ये कलाम जो है ये हमें गर्मी देता है, ज़िंदगी देता है, आमीन। हमें दम बख्शता है। तो जब चरवाहों को, जो गरीब थे, जो अंधेरे में बैठे हुए थे, जो कांप रहे थे, कमज़ोर थे, और उनको जब ये खुशखबरी मिली तो यकदम से उनके अंदर एक तब्दीली आई, खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मतलब सोचा कि ये जो इतनी बड़ी खबर हमें दी गई है और आसमान से फरिश्ते आए हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस बात को हमें तस्दीक करना चाहिए। वो गए और उन्होंने वहाँ जाकर देखा, और जैसा फरिश्ते ने उनको बताया था वैसे ही बिल्कुल पाया। और आकर उन्होंने वो वहाँ नहीं ठहरे रहे। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि वो वहाँ नहीं रुके रहे, बल्कि मैंने एक पैसेज पढ़ रही थी मत्ती रसूल के इंजील में, तो मैं देख रही थी कि जब हेरोदिस को ये खुशखबरी मिली मजूसियों के ज़रिए, तो हेरोदिस परेशान हो गया, उसके लोग परेशान हो गए। तो वहाँ उन्होंने फक्कियों फरिश्तियों को बुलाया कि भाई आओ ज़रा बताओ मुझे ये कहाँ होना चाहिए सब कुछ, ये सारा, ये भी खुशखबरी के ताल्लुक से है, यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से है। तो इसलिए मैं बेहतर समझती कि इसको थोड़ा सा उसमें हम इस पर बातचीत कर सकते हैं कि वो परेशान होकर फकीर फरिश्ते ने आकर बताया कि जी बादशाह साहब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ, और वो चले गए उनके, क्योंकि वो यीशु मसीह और किसी और बादशाह की खुशखबरी को कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि चरवाहों ने उस खुशखबरी के कलाम को कबूल किया। ये बहुत ज़रूरी है। कसरत की ज़िंदगी पाने के लिए, निजात और रिहाई पाने के लिए हमें कबूल करना पड़ता है, और उन्होंने कबूल किया, इसीलिए वहाँ से चले और जाकर उन्होंने उस बात की तस्दीक की कि आए, जो बताया गया उसको देखें कि वाकई ये सच है। और उन्होंने जाना और सच्चाई ने उनको आज़ाद कर दिया। जी बहुत प्यारी आपने बात की। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी अपने नाजरीन के लिए कि उन्होंने उस खुशखबरी को, जो फरिश्तों का ग्रोह एक था वहाँ पे आया, उन्होंने उस खुशखबरी को कबूल किया, उस पैगाम को कबूल किया। आज हमें भी ज़रूरत है, खुदावंद हमसे बोलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, खुदावंद हमसे बातचीत करता है, हमें उसकी बात को सुनने की ज़रूरत है और उसको कबूल करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। जब तक हम खुदा के कलाम को सुनकर खुद अमल नहीं करेंगे, जहाँ हमारे अंदर कोई अमली बात नहीं होगी, तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। बेशक वो कितनी भी पावरफुल हम बात उसको कलाम में से बयान कर दें, लेकिन जब हमारी अपनी ज़िंदगी में उस खुशखबरी और कसरत की ज़िंदगी मौजूद होगी, तो लोग यकीनन, खुदा ने ये बात कही थी अपने रसूलों से कि मतलब जाओ उम्मतों के पास, कौमों के पास जाएं और ये खुशखबरी सुनाएं, उनको शागिर्द बनाए। वो डर रहे थे, लेकिन खुदावन ने एक बात लास्ट में कही कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ, कि तुमने घबराना नहीं है, मैं इस बात को साबित करता जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, काम करने वाले तो तुम हो, लेकिन इस कलाम को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें इस बात पर ईमान रखना है, इस खुशखबरी पर। जब उन्होंने ईमान रखा, असल में चरवाहों ने ईमान रखा, और इसीलिए वो कलाम उनकी ज़िंदगी में फला बढ़ा, और उस कलाम ने बहुत काम किया। उन्होंने ना सिर्फ अपने तक महदूद रखा, जब वो वहाँ से यीशु मसीह को यूसुफ और मरियम के पास देख कर गए, उसके बाद उन्होंने अपने इलाके, वो वहाँ वापस नहीं गए अपनी भेड़ों के पास। हम इसको ना देख लेते हैं हवाले में, ताकि बात की तस्दीक हो जाए, ताकि हमारे जो नाज़रीन सुन रहे हैं वो भी इससे बरकत पाएँ और देखें। और ज़रूर पढ़ना, जब भी हम बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं, ये हमने हज़ारों बार पढ़ा होगा, हर दफ़ा, इतनी मेरी उम्र हो गई, आपकी भी, तो हमने बड़ी दफ़ा, हम बचपन से संडे स्कूल में सीखते आ रहे हैं। तो जब हम हवाला देखते हैं तो हमें कोई नई चीज़ मिलती है, और बरकत भी उससे बढ़कर हमें समझ आती है, क्योंकि खुदा का रूह हमें सिखा रहा होता है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं लूका रसूल की इंजील, उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्लाबानी कर रहे थे। तो ये बात हमने कर ली है। हम वहाँ से देखते हैं जहाँ पे उन्होंने जाकर मतलब 16 आयत से देखते हैं, बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया, और उन्होंने देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की।
یہ بہت خوبصورت انہوں نے کام کیا کہ وہ یہ وہی والا کام ہے جو ہمارے ذمہ ہے، جو میری خدمت ہے، مطلب انہوں نے ایونجلس کیا، انہوں نے اس بات کو پھیلایا، مشہور ایونجلزم کیا، انہوں نے اس بات کو مشہور کر دیا کہ دیکھو ہم نے یہ عجیب بات دیکھی ہے، تو یہ فرشتے آئے، انہوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے یہ کہانی سنائی ہوگی کہ ہم تو بھائی بیٹھے ہوئے تھے اپنے، یہاں پہ انہوں نے اسی بات کو پورا کیا جو متی 28 باب میں ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ہاں جی، خوشخبری کا کام انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے کیا، جی بالکل۔ ہاللویہ۔ تو یہ بہت بڑی خبر تھی جو انہوں نے جا کر بتائی، اور انہوں نے اس کے بعد لوگوں نے حیران، اور یہاں پہ ایک جو اور خوبصورت بات ہے کہ ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا، لوگ جو سن رہے تھے انہوں نے تعجب کیا کہ یہ کیا ہے، یہ تو چرواہے ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بادشاہی کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات تھی، خدا کا جو کلام تھا اس کو ایک جگہ ٹھہرایا نہیں اپنی زندگی کے، یا اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچایا، تو یہ بڑی بات تھی۔ بالکل، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ کلام میں سے سنتے ہیں، جو کچھ سیکھتے ہیں، ہمیں صرف اپنے تک محدود نہیں کرنا، بلکہ ہمیں دوسروں کو جو ہے وہ بتانا ہے تاکہ وہ بھی نجات پائیں، وہ کثرت کی زندگی پائیں، اور جیسے کہ ہمارا منجی یہوہ یری اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے، خدا باپ نے اس کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم زندگی پائیں، ہم نجات پائیں۔ ہم نے جیسے پہلے بھی آپ سے سنا، خوشخبری ہے کیا؟ خوشخبری یہ ہے کہ نجات، وہ اس دنیا میں ہمارے لیے نجات کا کام کرنے کے لیے آیا، ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دینے کے لیے آیا، یہ خوشخبری ہمارے لیے ہے۔ اور پھر ہم نے سیکھا کہ چرواہے جو تھے وہ رات کو کھلے میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور فرشتوں کی گروہ ظاہر ہوئی اور وہ نہائی ڈر گئے، اور یہ خوشخبری ان کو ملی، اور وہ خوشخبری انہوں نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھی بلکہ انہوں نے جلدی سے بھاگ کے گیا اور انہوں نے اس کو پھیلایا، باقی لوگوں کو بتایا۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی خداوند کے کلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، جیسے کہ کرسمس سیزن ہے۔ کرسمس صرف نئے کپڑے پہن لینا، اچھے کھانے پکا لینا، کھا لینا کا نام نہیں ہے میرے ناظرین۔ کرسمس خوشخبری پھیلانے کا نام ہے کہ ہم جائیں اور اس نجات دہندے کی خوشخبری کو پھیلائیں کہ اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو جانیے اور خوشخبری کو پھیلائیے اور کثرت کی زندگی پائیے۔ خداوند اسی لیے ظاہر ہوا کہ وہ کثرت کی زندگی ہمیں دے سکے۔ صرف ہمیں کثرت کی زندگی اپنے تک محدود نہیں رکھنی بلکہ ہمیں دوسروں کو بھی کثرت کی زندگی دینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ جب ہم ان کو خوشخبری کے بارے میں بتائیں گے۔ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں اس خوشخبری کو قبول نہیں کرتے، جیسے میں نے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہیرودیس جو تھا اس نے خوشخبری کو قبول نہیں کیا، اور فقیوں اور فریسیوں نے خوشخبری کو قبول نہیں کیا، لیکن وہاں پر مجوسی جو تھے وہ خوشخبری کو قبول کر کے ہی آئے تھے۔ تارے نے ان کو راہ دکھایا اور وہ ڈھونڈتے ہوئے، جبکہ ہمارے جو نجات دہندہ ہیں اس وقت وہ کافی بڑے ہو چکے تھے، وہ اپنے لکھا ہے کہ اپنے گھر میں تھے، ستارہ اس گھر پر جا کھڑا ہوا اور وہ مریم کے پاس اپنے گھر میں تھے، وہ چرنی میں نہیں تھے اس وقت، لیکن وہ اس سفر کو، اس خوشخبری کے سفر کو کمپلیٹ کیا، انہوں نے، ان کے دل میں چاہ تھی، انہوں نے اس کلام کو قبول کیا اور وہ وہاں تک اس خوشخبری کو دیکھنے آئے۔ تو کتنا سفر انہوں نے طے کیا، وہ راستے میں پیچھے بھی ہٹ سکتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، جیسے تھک جاتے ہیں ہم تو اسی طرح وہ بھی تھک، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ محبت تھی ان کی یسوع کے لیے، جبکہ ہیرودیس کے اندر، اس کے دل کے اندر سختی تھی، محبت نہیں تھی، فقیوں اور فریسیوں کے اندر محبت نہیں تھی۔ تو خوشخبری ہمیشہ اس دل میں جڑ پکڑتی ہے جس میں محبت ہوتی ہے۔ تو چرواہوں، جی خدا کی محبت، تو چرواہوں کے دل میں محبت تھی، مجوسیوں کے دل میں محبت تھی، اور اسی طرح آج خداوند چاہتا ہے عزیزو کہ ہمارا دل جو ہے وہ خدا کی محبت سے بھر جائے، رحم سے بھر جائے، تبھی یہ خوشخبری ہم دوسروں تک لے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی باتوں سے اور صرف ٹی وی کے سامنے آ کر اور صرف کلام میں اگر سنائیں تو یہ خوشخبری کبھی بھی کام نہیں کرے گی، یہ کثرت کی زندگی کبھی دوسروں تک نہیں پہنچے گی۔ اصل میں اس کثرت کی زندگی کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے
ہمیں محبت کا عنصر جو ہے اس کو لینا ہوگا، خدا کی محبت، جو جیسے آپ نے شروع میں بولا یوحنا رسول کی انجیل کے بارے میں کہ اس کے 3 باب کے اس کی 16 آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، نہ صرف دنیا سے، نہ صرف ہم سے، بلکہ ساری دنیا سے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہر کسی سے خدا نے محبت، دنیا میں سب لوگ آ جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک بات میں نے سیکھی ہے سسٹر جی، خوبصورت بات ہے کہ خداوند نے کہا کہ جو میرے بیٹے پر ایمان لائے گا وہ میں اس کا باپ ہوں گا، میں اس کا باپ ہوں گا، وہ مالک سب کا ہے، خدا سب کا ہے، لیکن باپ وہ صرف ایمانداروں کا ہے جو اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری، جو اس خوشخبری پر ایمان رکھیں گے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے، باقی لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ کبھی بھی اس خوشی کو، اس کثرت کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ آج ہماری خوشخبری کا خوبصورت پیغام تھا کہ ہمیں خدا باپ پر اور یسوع مسیح پر، اس کا بیٹا جو ہے جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور تبھی ہمیں یہ کثرت کی زندگی مل سکتی ہے، تبھی ہم اس کثرت کی زندگی کی منادی دوسرے لوگوں میں کر سکتے ہیں۔ جی بالکل سسٹر جی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ کثرت کی زندگی مل سکتی ہے ایمان لانے سے۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم کثرت کی زندگی میں قدم رکھ لیتے ہیں۔ جی ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آج اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے بھی برکت پائی ہوگی، اور یقیناً کثرت کی زندگی اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو ریما ٹی وی دیکھتے رہیے اور کلام کو پڑھتے رہیے، دعا کرتے رہیے۔ میرا ایمان ہے کہ آج اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ آئیے سسٹر جی، میں چاہتی ہوں کہ ہم دعا کریں، اور ہمارے ناظرین جتنے ہمیں واچ کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آپ کے پاس آج سنہری موقع ہے۔ آپ اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اور ہم دعا آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ جی ایونجلسٹ نورین ندیم کے ساتھ ہم مل کر دعا کریں گے۔ جی آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے۔ کسی نے ابھی تک اس خوشخبری کے کلام کو قبول نہیں کیا، یا خداوند کو اپنا نجات دہندہ نہیں قبول کیا، ایمان نہیں لائے، تو آج آپ کے پاس سنہری موقع ہے۔ آج ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، میں اور سسٹر امبر مل کر دعا کریں گے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 مل کر دعا کرتے ہیں وہاں خدا موجود ہوتا ہے، اور متفق ہو کر جب دعا کرتے ہیں تو خداوند کہتا ہے جو کچھ تم مانگو گے ویسا ہی تمہارے لیے ہو جائے گا۔ تو جب ہم آپ کے لیے ناظرین آج دعا کریں گے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اس خوشخبری کو قبول کریں، یہی اصل میں ہمارا اصل کرسمس ہے۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، خداوند پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت اس پروگرام کے لیے۔ اس میں خدا جتنی بھی ہم نے آج آپ کے پاک کلام میں سے باتیں سیکھی ہیں وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور آج خدا جتنے بھی تیرے بیٹیاں بیٹے خدا پاک خدا جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی آپ کو نہیں دی، آج وہ آپ کو اپنی زندگی دینا چاہتے ہیں خدا، آپ خدا پاک خدا اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اپنے بچوں کو چھو لیجئے، اور خدا پاک خدا آج انہیں کثرت کی زندگی بخش دیجئے، انہیں رہائی دے دیجئے، تاکہ خدا پاک خدا وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اور خدا پاک خدا وہ مسیح یسوع کو قبول کر لیں اور آپ کے پاس آ جائیں، اور وہ اڑ کر آپ کا استقبال کریں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت پروگرام کے لیے اور ان زندگیوں کے لیے جنہوں نے آج کے دن آپ کو قبول کیا، اور آج ہی ان کا کرسمس ہے خداوند، آج ان کو بڑی برکت دیجیے، اور آنے والے سارے پروگرامز میں خداوند سسٹر امبر کی حفاظت کیجیے، اور اس ساری ٹیم کے لیے میں خداوند آپ سے برکت مانگتی ہوں اور پاک روح کا زور مانگتی ہوں، تاکہ خدا پاک خدا آپ کا نام اسی طرح دنیا میں ریما ٹی وی کے ذریعے سے پھیلتا رہے اور بڑھتا رہے اور عزت اور جلال پاتا رہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ جی بہت شکریہ سسٹر آپ کا کہ آپ ریما ٹی وی چینل پہ آئے، اور آج میرا ایمان ہے کہ میں نے جیسے برکت کو ریسیو کیا ہے، ہمارے ناظرین نے بھی برکت کو ریسیو کیا ہے۔ جی ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور میرا ایمان ہے، بلکہ میرا قوی ایمان ہے کہ آپ اس خوشخبری کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے ریما ٹی وی چینل، ہمارے ساتھ جڑیے رہیے اور برکات ریسیو کرتے رہیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔